آئمہ اگلے دن اٹھتی ہے تو اسے کائنات کال کر کے بتاتی ہے کہ ساری رات ہمیں ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑا، دعا کی طبیعت کافی خراب رہی تھی اور شاید آج ہم تمہارا ناشتہ بھی نہیں لے کے آ سکیں گے۔ آئمہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رسمیں تو صرف دنیا کی ہوتی ہیں، آخر ہمارے اپنوں سے زیادہ امپورٹنٹ تھوڑی نہ ہیں، اور پھر تیمور اور ان کے گھر والے ایسے ہیں بھی نہیں کہ وہ بلا وجہ کسی بات کا ایشو بنائیں، ہم یہ رسمیں پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تیمور پیچھے سے آ جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ کائنات آپی، آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم لوگ بھی ناشتہ کر کے ابھی ہاسپٹل ہی آ رہے ہیں، دعا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہی آج کا فنکشن ہوگا، ورنہ ولیمے کا فنکشن بھی پوسٹ پون کر دیں گے۔ اور پھر جب آئمہ باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ تیمور کی ماں نے اس کے لیے بہت اچھا سا ناشتہ تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ لگا رکھا ہے، اور پھر وہ آئمہ سے کہتی ہیں کہ سوری بیٹا، آپ کی کل ساری رسمیں ٹھیک سے نہیں ہو پائیں، مجھے اس بات کا افسوس زندگی بھر رہے گا کہ آپ کا ہمارے گھر میں پہلا ہی دن شاید اتنا اچھا نہیں گزر پایا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا میری اکلوتی بہو کا۔ آئمہ جا کے ان کو گلے سے لگا لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میرا دن تو بہت ہی اچھا گزرا تھا، اب چھوٹی موٹی پرابلمس تو لائف میں آتی ہی رہتی ہیں، میں ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی، اور پھر ساتھ ہی کہتی ہے کہ آپ نے کیا تکلف کیا، اتنا سارا ناشتہ بنا دیا، میں تو سادہ سا کھانا بھی کھا لیتی ہوں، لیکن تیمور کی ماں کہتی ہے کہ بھائی میری بہو کا پہلا دن ہے، میں اس کو سادہ سا ناشتہ کرنے نہیں دوں گی، اچھے سے ناشتہ کرو، پھر ہم سب ہاسپٹل چلتے ہیں۔ آئمہ بہت خوش ہوتی ہے اپنی ساس کو دیکھ کے کہ وہ بالکل بھی در شہوار جیسی نہیں ہے، اور یقیناً ساس کو بھی آئمہ کی ہر بات اور اس کی نیچر بہت پسند آئی ہے۔ یہ لوگ ناشتہ کر کے تیار شیار ہوتے ہیں اور ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، جہاں ولید آئمہ کو تسلی دیتا ہے کہ بھئی آپ لوگ بے فکر ہو جائیں اور واپس گھر چلے جائیں، دعا کی طبیعت تو اب کافی سنبھل چکی ہے اور ڈاکٹرز ہمیں کسی بھی لمحے ڈسچارج کر دیں گے، آپ لوگوں کا رات کا فنکشن بھی ہے، آپ لوگوں کو کافی تیاری کرنی ہوگی، بلا وجہ اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن در شہوار بول پڑتی ہے کہ بھئی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہی ہے اور وہ کوئی ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ دن ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑے، آپ جھوٹی تسلیاں کیوں سب کو دے رہے ہیں، اور پھر بلا وجہ کا ڈرامہ کر کے رونا شروع کر دیتی ہے، جیسے وہ تو ساری رات دعا کے لیے پریشان ہی رہی ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں تیمور تو الٹا ولید سے کہہ دیتا ہے کہ ولید بھائی، فنکشن اتنا ضروری نہیں، ہماری دعا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دعا کے لیے اپنا ولیمے کا فنکشن بھی پوسٹ پون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ دعا کی اپنی ماں ہے جو کہ اسے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی، اور کسی اور کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے اور ان کی شادی کو بد مزہ کرانے کے لیے اس حد تک گر چکی ہے کہ اپنی بیٹی کی میڈیسن بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے اسے پلانے کی بجائے، تاکہ وہ جلدی ٹھیک نہ ہو پائے اور ہاسپٹل میں ہی رہے، اور پھر چھوٹی موٹی اگلے دن کی جو رسمیں ہیں آئمہ کی وہ بھی نہ ہو پائیں اور ان کا فنکشن بھی خراب ہو، یا ایٹ لیسٹ اگر ڈھیٹ بن کے وہ فنکشن پوسٹ پون نہ بھی کریں تو بھی میں اور ولید تو ایٹ لیسٹ اس فنکشن میں نہ جائیں۔ ابھی یہ سب لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ماورا اپنی ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے اور پریشانی سے پوچھتی ہے کہ کیسی طبیعت ہے اب دعا کی۔ در شہوار تو ناک چڑھا لیتی ہے کہ جتنا بھی ان لوگوں کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ عجیب ڈھیٹ ماں بیٹیاں ہیں، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی اس فیملی کا، اب لو بھلا میری بیٹی ایک دن کے لیے تھوڑی بہت فلو وغیرہ کی وجہ سے بیمار کیا ہو گئی، ان کا پوچھنا بنتا تو نہیں تھا، اپنے گھر میں ٹکے رہیں، اب کیا زندگی میں ہمارے ہر مسئلے میں ہی اپنی ٹانگ اڑا کے رکھیں گے، لیکن منہ پہ وہ یہ سب شو نہیں کراتی، اور الٹا جھوٹ موٹ کی خفگی دکھا کے ماورا سے کہتی ہے کہ بھائی ماورا، میں تو تم سے ناراض ہوں، تم نے آئمہ کا شادی کا فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ در شہوار دیکھتی ہے کہ آئمہ بھی موجود ہے تو سوچتی ہے کہ کیوں نہ ابھی زہر پیدا کر دوں، اور ماورا سے وہیں پہ شکایت کر کے وہ آئمہ کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتی ہے کہ ماورا نے تو تمہاری شادی بھی اٹینڈ کرنی ضروری نہیں سمجھی۔ ماورا بتاتی ہے کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ہم شادی میں نہیں آ سکے، ورنہ آئمہ تو بالکل میری بہن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی شادی کا فنکشن اٹینڈ نہ کرتی، اور ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ میں اس کی معذرت کے لیے پہلے ہی سوچ چکی ہوں، آئمہ اور تیمور بھائی کی سب سے پہلی دعوت ہمارے ہی گھر میں ہوگی، ہو سکتا ہے آئمہ مجھے شادی اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دے،
آئمہ ماورا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پرابلم تو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، میرے لیے آنٹی کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس بات سے تو درِ شہوار مزید بدمزہ ہو جاتی ہے کہ جتنا بھی ان لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں ایک دوسرے کی کسی بات کا مائنڈ ہی نہیں کرتے، اب ایسی بھی کیا دوستی، اور اگر اتنی ہی اچھی دوستی تھی اور وہ تمہارے بھائی کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی تھی تو اسی کے گلے میں ہی باندھ دیتے، بلا وجہ مجھے کیوں اپنے بھائی کے ساتھ باندھنے پہ مجبور کر دیا۔ بہرحال تیمور درِ شہوار کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ درِ شہوار کا موڈ ماورا کو دیکھ کے بالکل ٹھیک نہیں ہے اور تیمور یہ بات محسوس کر لیتا ہے، اور پھر گھر آنے پہ آئمہ سے شکایت بھی کرتا ہے کہ ماورا کو وہاں پہ بلانے کی یا دعا کی طبیعت کے بارے میں بتانے کی آخر کیا ضرورت تھی، بلا وجہ ہی درِ شہوار کو ناراض کرنے کا موقع بھی آخر کیوں دیں جب تم لوگ جانتے ہو کہ وہ ماورا کو پسند نہیں کرتی۔ آئمہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو ماورا کو بالکل نہیں بتایا، اور ولید بھائی کے ان لوگوں پہ اتنے احسانات ہیں، شاید اسی وجہ سے ولید بھائی کے منہ کو ہی وہ دعا کی طبیعت پوچھنے آ گئے ہوں گے، ورنہ تو ہمارے گھر میں اب ماورا نے آنا بالکل بند ہی کر دیا ہے۔ این ممکن ہے کہ درِ شہوار نے خود ہی ماورا کو بتایا ہو، جس طرح وہ ہماری شادی کی شاپنگ میں ماورا کو ساتھ لے گئی تھی، حالانکہ ہم لوگ تو کبھی بھی اس طرح ماورا کو اپنے اتنا زیادہ کلوز نہیں کرتے۔ بہرحال تیمور کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ماورا کو زیادہ دیکھنا نہیں چاہتا، باقی تو تمہاری اپنی زندگی ہے، اپنی مرضی ہے، میں صرف تمہیں اپنی پسند ناپسند بتا رہا ہوں۔ آئمہ تیمور کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، اور تیمور اسے دیکھ کے مسکرا دیتا ہے۔ اب یہاں درِ شہوار نے جہاں آئمہ اور تیمور کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کی شادی کو پوری طرح بدمزہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان سب کوششوں سے صرف شادی کا فنکشن ہی تھوڑا ادھورا لگا۔ جو محبت تیمور کے دل میں آئمہ کے لیے ہے یا آئمہ کے دل میں تیمور کے لیے ہے، ان سب کو تو وہ کم کرانے میں ناکام ہی رہی۔ ابھی تو مزید وہ تیمور اور آئمہ کو ایک ساتھ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی خوش ہوتا دیکھے گی تو اور زیادہ اس کا موڈ خراب ہوگا اور یہی سوچے گی کہ کتنی بے وقوف لڑکی ہے، اتنی اچھی بھلی زندگی تھی، کسی بھی اپنی کلاس کے لڑکے سے شادی کر کے اچھی خاصی زندگی گزار سکتی تھی، پر پتہ نہیں کیا ملا کہ میرے غریب سے بھائی سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی خوش ہو جاتی ہے۔ آخر ان باتوں میں خوش ہونے والی ہے کیا وجہ؟ اور پھر آئمہ کی تعریفیں اپنے ماں باپ کے منہ سے سن کے تو اس کو مزید دکھ ہوگا کہ پتہ نہیں میری ماں صحیح والی ساس کیسے بنے گی، ایسی بھی کون سی اپسرا مل گئی ہے جس کے اوپر وہ قربان ہوتی رہتی ہیں۔ جتنی کوششیں درِ شہوار اپنی ماں کے دل میں ان کی بہو کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تو ہو سکتا ہے اسے کامیابی مل بھی جائے، پر کیا آئمہ کے لیے اپنی ماں کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے بعد وہ اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ کے لیے کوئی فائدہ کرے گی یا نقصان؟ یہ سب تو اسے بعد میں ہی جا کے محسوس ہوگا، اور یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔